أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلمته ورضا نفسه والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان، اس کا شکر کہ اس نے اپنی اتنی عظیم کتاب قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کو سمجھنے کی، اس کو دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر اس دوران مجھ سے کوئی غلطی یا ہو جائے تو جو ہے آپ مجھے بھی میری بھی اصلاح کیجیے گا، کیونکہ ہم سب قرآن مجید کے طالب علم ہیں۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے قرآن مجید جو ہے وہ بہت مکمل طریقے سے اس پر دسترس اور عبور حاصل ہے، اور میں تو بالکل بھی طفل مکتب ہوں، اور میرا مقصد جو ہے وہ قرآن مجید جتنا مجھے علم ہے، جتنا میرے نالج میں ہے، جتنا میرے مطالعے میں ہے، میں صرف وہ پیغام آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ میں کوئی عالم نہیں، میں کوئی مفسر نہیں، میں صرف ایک ادنا سی چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں کہ بروز قیامت جب اللہ رب العزت میرے سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں جا کے کیا کیا، تو میرا یہ جواب ہوگا کہ اللہ رب العزت تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی جتنی بھی سمجھ بوجھ مجھے تھی، جو میرا علم میں باتیں تھیں، وہ میں نے اپنے طور پر دوسروں کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے لیے میں نے بہت سے طریقہ کار اختیار کیے، بچوں کو ٹیوشنز بھی دیں، پڑھایا، اس طرح سے یہ جو سلسلہ نیا شروع کیا ہے، تو یہ سب اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بروز قیامت ہمارے اس کوشش کو، ہمارے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ مکی سورت ہے جس میں 7 آیات مبارکہ ہیں۔ آج میں تھوڑے سے سورۃ فاتحہ کے آپ کو جو ہے وہ فضائل جو بھی میرے علم میں ہے آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر سے پھر ہم اس کی باقاعدہ ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ سورۃ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن مجید اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے پتہ ہے ہمیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ سورۃ علق کی جو آیات مبارکہ تھیں، جو اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہے وہ نازل ہوئی، اس کے بعد سورۃ مزمل اور سورۃ مدثر کی آیات مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، لیکن جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن مجید کا متن اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ عام بھی ہمارے ہاں بھی رواج ہے کہ جب ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی تھیسس لکھتے ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ لکھتے ہیں، تو اس کے جو سب سے پہلا صفحہ ہوتا ہے اس پہ ایک چیز ہوتی ہے جسے پیش لفظ کہتے ہیں، اور وہ پیش لفظ جو ہے اس میں اس کتاب کے بارے میں جو آپ نے ٹاپکس جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ خلاصہ بیان کیا ہوتا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کا پیش لفظ ہے، کہ اس میں پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا جو نمایاں موضوع ہے وہ سورۃ فاتحہ میں اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے، اور باقی پورا قرآن مجید پھر اس کی تشریح اور توضیح کرتا ہے۔ تفسیر روح المعانی اور روح البیان میں اس کا تفصیلی بیان ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم کے نام جو ہے وہ بھی حدیث شریف میں آئے ہیں۔ یا اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس صورت میں جو شخص بھی قرآن پاک کی ابتدا کرتا ہے، جو اس کا تلاوت کرتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے،
اس کو ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ بھئی پچھلے جو بھی تمہارے دماغ میں باطل نظریات تھے، جو غلط باتیں تھیں، جو بھی چیزیں تمہارے ذہن میں تھی، ان سب کو پیچھے چھوڑو اور آگے سے اب جو ہے وہ خالص طلب حق اور راہ راست کی جستجو جو ہے اس کی طلب کرو، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ اللہ پاک عطا کرے۔ اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک فرشتہ جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں ہوئے تھے۔ ان میں ایک سورت فاتحہ ہے اور دوسرے سورت البقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے لے کے آخر تک۔ یہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ سورت فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ آپ سورت فاتحہ پڑھ کر دم کریں، پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اسے شفا عطا کریں گے۔ جو شخص سورت فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سورت فاتحہ کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن مجید میں کسی دوسری سورت کوئی بھی دوسری سورت جو ہے وہ اس کی مثل ہے۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور یہ مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، اور بھی احادیث کی دوسری کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ سورت فاتحہ کا ایک اور نام حدیث میں سورت شفا آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی سب سے عظیم صورتوں میں سے سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ قرطبی نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو سورت فاتحہ جو ہے یہ گویا کہ قرآن مجید کا ایک خلاصہ ہے، اور اس سے جتنے بھی آگے سے موضوعات جو ہیں قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان کیے، ان کا مرکز اور منبع جو ہے وہ سورت فاتحہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورت فاتحہ جو ہے اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں سات کو، مثانی کہتے ہیں ایسی آیات جو بار بار ریپیٹ ہوں، بار بار ریوائز کریں، بار بار پڑھی جائیں۔ تو چونکہ ہم نماز میں سورت فاتحہ کو بار بار پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، دن میں 5 دفعہ دیکھیں کتنی رکھتے ہیں، اور ہر رکعت میں ہم اس کو جو ہے وہ بار بار پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ سبع مثانی ہے، کہ ایسی 7 آیات جو بار بار جو ہے وہ پڑھی جائیں۔ تو یہ سورت فاتحہ جو ہے اس حوالے سے بہت سے اس کے فضائل ہیں، میں نے مختصر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیوں میں سورت فاتحہ جو ہے اس کے نور کی وجہ سے روشنی کر دے، اللہ پاک ہمارے دلوں میں جو ہے وہ اس کی روشنی سے اجالا کرے، اور ہم سب کو قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔